اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات ہدیہ فرمائیے صاحبان صلوات کے گھرانے۔ اس سے بھی بہترین اور بلند ترین صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام، تمام تعریفیں ہیں اس ذات وحدت کے واسطے جس نے ہماری رگوں میں چلنے والی سانسوں کو کعبہ عشق حسین کے طواف کے قابل بنایا ہے، اور درود و سلام ہے اس علی پر کہ جس پہ درود پڑھے بغیر اللہ علی کے دشمن کی بھی نماز قبول نہیں کرتا۔ معلوم ہوا جو دشمن کی بھی مجبوری ہو اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ جس طرح پاگل کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ پاگل ہے، اس کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ یہ پاگل ہے، اسی طرح علی کے دشمن کے ماتھے پہ بھی دشمنی نہیں لکھی ہوتی، اس کے چہرے کے تیور بتاتے ہیں یہ دشمن علی ہے۔ میرا لاکھوں سلام حدیث کسا کا راوی در زہرا کا بھکاری جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ جب ہم بھرے مجمع میں یہ جاننا چاہتے تھے مومن کون ہے منافق کون ہے، ہم وہاں بس ذکر علی چھیڑا کرتے تھے۔ علی کا ذکر سن کے چہرے کھل جائیں تو علی کے مومن کی علامت ہے، چہرہ اتر جائے تو منافق کی علامت ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیے گا سامعین گرامی قدر، ممکن ہی نہیں کہ انسان کے پاس عقل ہو اور علی نہ ہو۔ عقل اور محبت علی، عشق علی، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جہاں عقل ہوگی وہیں پہ علی ہوگا، اور جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں محبت علی نہیں آ سکتی۔ میں ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ ہی بازاری خطابت کا عادی ہوں۔ میں نے خطابت کے جملے خطیب منبر سلونی کے شہر کی نگری کی گلیوں سے لیے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، میں نے کیا کہا؟ جہاں عقل ہوگی وہیں پہ علی ہوگا، جہاں عقل نہ ہو وہاں محبت علی نہیں آ سکتی۔ جس کی آپ مجلس برپا کیے بیٹھے ہیں، اسی معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اصول کافی میں آقا کی حدیث موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں من کان عاقلا کان لہ الدین ومن کان لہ الدین دخل الجنہ۔ فرمایا جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے، اور جس کے پاس دین ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ عقل ہوگی تو علی ہوگا، عقل نہیں ہوگی تو علی نہیں ہوگا۔ اور آپ کے چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس
پاس دین ہے، اور جس کے پاس دین ہے وہ جنتی ہوگا۔ معلوم ہوا جنت میں وہ جائے گا جو دیندار ہوگا، دیندار وہ ہوگا جس کے پاس عقل ہوگی۔ آئیں چلتے ہیں پانچویں مولا کی بارگاہ میں۔ وسائل الشیعہ کتاب کا نام، امام سے پوچھا گیا مولا یہ دین کیا ہے؟ آقا نے فرمایا دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ مولا کون سی؟ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری ولایت۔ میں نے اب جملے سے جملہ ملاتے آئیے۔ میں نے کہا تھا جہاں عقل ہوگی وہاں علی ہوگا، اور معصوم نے فرمایا کہ عقل ہوگی تو دیندار بنو گے، دیندار بنو گے تو جنتی بنو گے۔ اور پانچویں مولا نے فرمایا دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ پتہ چلا عقل ہوگی تو دین ہوگا، یعنی یہ 5 چیزیں ہوں گی۔ کون سی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری ولایت۔ سائل نے پریشان ہو کے، جیسے ابھی بھی کچھ بندے پریشان بیٹھے ہیں، پریشان ہو کے پوچھا یبنا رسول اللہ ان 5 میں سے افضل کیا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ بھائی میں ذمہ دار ہوں حدیث کا، کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا۔ وسائل الشیعہ فقہ جعفریہ کی بڑی کتاب ہے، وسائل الشیعہ میں موجود۔ فرمایا ہماری ولایت۔ سائل نے پوچھا مولا نماز اللہ کی، روزہ اللہ کا، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ولایت آپ کی، تو آپ کی ولایت اللہ کی نماز سے، اللہ کے روزے سے، اللہ کے حج سے، اللہ کی زکوٰۃ سے افضل کیسے ہو گئی؟ علی کے علی بیٹے نے فرمایا سنو نماز میں گنجائش ہے، معاف نہیں، معاف نہیں، گنجائش ہے۔ کیا؟ نابالغ ہو تو معاف۔ لڑکا 15 سال سے نیچے ہے نہیں پوچھا جائے گا، لڑکی 9 سال سے نیچے ہے نہیں پوچھا جائے گا، معاف، موج کرو۔ لیکن جب آ گئے بالغ کی سرحد تک، اب شریعت کہتی ہے پڑھو واجب ہے، لیکن کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے زبان سے پڑھ، زبان سے نہیں پڑھ سکتے دل میں پڑھ۔ گنجائش ہے، اگر پھر بھی سفر کو نکل گیا ہے 4 رکعت کو 2 رکعت کر کے پڑھ لے، گنجائش ہے۔ اب باری آگئی روزے کی، نابالغ ہو تو معاف، نہیں پوچھا جائے گا، موج کرو، کھاؤ پیو۔ لیکن جب ہو گئے بالغ اب ہے روزہ واجب، مگر مریض ہو تو چھوڑ دو، بعد میں اس کی قضا کر لینا یا کفارہ ادا کر لینا۔ عورت خاص ایام میں ہے تو چھوڑ دے، بعد میں قضا کرے گی۔ نماز بھی عورت چھوڑ دے، بعد میں نماز کی قضا نہیں۔ خواتین پہ مخصوص ایام میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں، مگر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہے۔ گنجائش آ گئی نا، بھئی فقہی مسئلہ بھی ہو گیا بیان فضائل کے اندر ہی، گنجائش آ گئی نا، لیکن روزہ بعد میں قضا کرو کہ معاف ہے بھی فی الحال بعد میں رکھ لینا۔ سفر میں ہو 10 دن سے کم قیام کرنا ہے تو نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا رمضان کے بعد، گنجائش ہے۔ باری آ گئی حج کی، توجہ ادھر، باری آ گئی حج کی، نابالغ ہو تو معاف، بالغ ہو کے بھی واجب نہیں۔ جب تک صاحب استطاعت نہیں بنو گے، ہر کسی پہ حج واجب نہیں، اس پہ واجب ہے جو صاحب استطاعت ہوگا۔ زکوٰۃ نابالغ ہو تو معاف، بالغ بھی ہو گئے پھر بھی ہر کسی پہ واجب نہیں۔ جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے وہ بھی ہوں پھر بھی واجب نہیں، جب تک وہ نصاب تک نہ پہنچ جائیں۔ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے جب نصاب تک پہنچیں گی تو کہیں جا کے زکوٰۃ واجب، مگر ہماری ولایت بچے پہ بھی واجب، جوان پہ بھی واجب، بوڑھے پہ بھی واجب، مرد پہ بھی واجب، عورت پہ بھی واجب، مریض پہ بھی واجب، صحت مند پہ بھی واجب، سفر والے پہ بھی واجب، گھر والے پہ بھی واجب۔ اب پتا چلا ولایت معاف نہیں، ہاں اس سے علی کا نہیں پوچھا جائے گا جس کے پاس
توجہ ہے سامعین محترم، ناز کیا کرو کہ تمہیں ولایت جیسی دولت سے نوازا گیا ہے۔ پھر آ گئی نا میرے چھٹے امام کی بات، کسی نے میرے مولا سے پوچھا مولا بڑا غریب ہوں دعا کیجئے، گھر میں فاقے ہیں دعا کیجئے، ایک ٹائم کا گھر میں پکتا ہے دوسرے ٹائم فاقہ ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا خبردار تم سے تو بڑا امیر ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا مولا میں بالکل سچ بول رہا ہوں مگر آپ کی صداقت پہ بھی شک نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں۔ فاطمہ کے لال نے فرمایا بتاؤ اپنے دل میں ہماری ولایت کو رکھتے ہو یا نہیں؟ کہتا مولا رکھتا ہوں۔ فرمایا اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ بندہ پریشان ہو گیا۔ آقا نے فرمایا سنو، ایک طرف ہو ہماری ولایت، ایک طرف ہو دنیا کا سونا چاندی خزانے انبار، اور تم کہا جائے سودا کرو، یہ لے لو یہ دے دو، کرو گے سودا؟ کہتا نہیں مولا میں دنیا ٹھکرا دوں گا ولایت نہیں بیچوں گا۔ فرمایا ناز کیا کرو تمہارے پاس وہ دولت ہے جس کے سودے بھی نہیں ہوتے۔ ولایت سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے۔ کو حجت باطنی بھی کہا گیا ہے۔ ہماری اکثر حدیث کی ایسی کتابیں ہیں جن کا آغاز ہی عقل کے موضوع سے ہو رہا ہے۔ اصول کافی میں پہلا باب ہی باب العقل ہے۔ پہلے یہ سمجھو کہ عقل کیا ہے، پھر سمجھو کہ علی کیا ہے، کیونکہ بے وقوف کیا جانے کہ علی کیا ہے۔ پہلے عقل کو سمجھو، عقل کو سمجھو، عقل کو سمجھو۔ عقل سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اس پورے جہاں میں، اس مادی دنیا میں کسی بھی شے کو جاننا ہو یا پہچاننا ہو تو حواس خمسہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ چھٹا کوئی راستہ نہیں، یا آپ آنکھوں سے دیکھ کے پہچانیں گے، یا زبان سے چکھ کے پہچانیں گے، یا کانوں سے سن کے پہچانیں گے، یا ناک سے سونگ کے پہچانیں گے، یا لمس کر کے پہچانیں گے۔ ایسا ہی ہے، چھٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی شے کو جاننا ہو پہچاننا ہو ان پانچ میں سے کسی ایک کا سہارا لینا پڑے گا۔ مگر بتاؤں کہ عقل کیا ہے؟ میں چھوٹا بچہ، یہ بچہ بیٹھا ہے، بیٹا مجھے بتاؤ 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4۔ 2 + 2 = 4۔ اب بچے نے دیکھا بھی نہیں بتا دیا، سنا بھی نہیں بتا دیا، چکھا بھی نہیں بتا دیا، 4 کو مس بھی نہیں کیا بتا دیا، لمس بھی نہیں کیا، سونگا بھی نہیں بتا دیا۔ میں نے کہا تھا کسی کو بھی جاننا ہو تو ان 5 میں سے کسی ایک کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس نے جان لیا 2 جمع 2 کتنا ہے، مگر ان میں سے کسی کا بھی سہارا نہیں لیا۔ اسے کس نے بتایا کہ 2 جمع 2 4 ہے؟ عقل نے۔ پتا چلا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ان 5 حواس سے ماورا ہیں۔ اب جس کے پاس عقل نہیں ہوگی وہ نہیں جان پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے بے وقوف میرے نبی سے کہتے تھے وہ بھی کوئی اللہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ بھی کوئی اللہ ہے جو سنا نہیں جاتا، جو سونگا نہیں جاتا، جو مس نہیں ہوتا، وہ کیسا اللہ؟ اب میرے نبی نے عقلی دلیلیں دینا شروع کی۔ مثلا یہ منبر کیا بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتا ہے؟ نہیں، تو پھر اتنا بڑا جہان بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ یہ عقل بتائے گی نا کہ کوئی ہے جو بنانے والا ہے۔ اب فکرہ کہہ دوں، کل کے بے وقوف میرے نبی سے پوچھتے تھے وہ بھی کوئی خدا ہے جو نظر نہیں آتا، آج ان کی اولاد ہم سے پوچھتی ہے وہ بھی کوئی امام ہے جو نظر نہیں آتا۔ اور بھائیو اللہ بھی نظر آتا ہے، مہدی بھی نظر آتا ہے،
مگر شرط ہے بندے کے پاس عقل ہونی چاہیے. عقل توجہ ہے سامنے محترم. عقل ہوگی تو معصوم سمجھ میں آئیں گے. اچھا ایک فقرہ بڑا بولا جاتا ہے اس منبر پہ معذرت کے ساتھ, اینا نو سوچو نہیں منو. اب اس کے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ واقعاً جو عقلوں میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا. جہاں ہماری عقلوں کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہیں پہ علی کی بلندیاں شروع ہوتی ہیں, کوئی شک نہیں. علی کے معجزات ہماری عقلوں سے ماورا ہیں. دوسرا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے سوچو نہیں منو. اب کچھ کم ظرف لوگ تھے, اب اس منبر پہ آگے کسی نے کہہ دیا علی رب, تو اس نے آگے سے کہہ دیا سوچنا نہیں مننا ہے. یہ معنی غلط ہے, توجہ, یہ معنی غلط ہے. اگر اس معنی میں لیا جائے تو پھر یہ جملہ ہی غلط ہے. قرآن میں بھی اللہ نے بار بار کہا غور و فکر کرو, تدبر کرو, سوچو, سمجھو. جب قرآن بغیر سمجھ کے نہیں آتا, علی بھی بغیر سمجھ کے نہیں آتا. بھائی نبی کے بعد نبی کا خلیفہ کون ہوگا سب تمہارے سامنے ہے, فیصلہ عقل کرے گی. جب سوچو گی نہیں تو پتا کیسے چلے گا کہ علی کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس معنی میں یہ جملہ غلط ہے. جناب حر جو شب عاشور جہنم مستقبل نظر آ رہا تھا مگر جنتی بن گئی. شب عاشور حر کا مقدر بدل گیا. کیا حر بغیر سوچے سمجھے حسین کے لشکر میں آیا؟ نہیں, ساری رات سوچتا رہا وہ کون ہے یہ کون ہے. سوچنے کے بعد نتیجہ نکلا, جو دنیا و آخرت کا سہارا ہو اسے حسین کہتے ہیں. حر نے سوچا, توجہ فرما رہے ہیں, حر نے سوچا ہے, حر نے سوچا. عقل بہت بڑی نعمت ہے. کیا میں نے امام صادق کا فرمان پڑھا من کان عاقلا کان لہ الدین ومن کان لہ الدین دخل الجنہ. یہ انسانی عقل. دیکھو انسان کو اللہ نے کیوں بنایا. موضوع سخن جس آیت مجیدہ کو قرار دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جنات کو خلق نہ کرتا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ان کو خلق کیا ہے. عبادت سے بات یاد آ گئی. مسجد کوفہ کے منبر پہ ابو طالب کا بیٹا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے اذ قام رجل یقال له ثعلب ذو لسان بلیغ وشجاع القلب. ایک جوان آگے بڑھا جو فصیح لسان کا, فصیح زبان کا مالک تھا, وسیع دل کا مالک تھا. اس نے سوال کیا یا امیر المومنین هل رأیت ربک, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. اس نے کہا مولا کیا آپ کا اللہ نظر آتا ہے؟ فرمایا نہیں. زیادہ پریشانی ہو. مولا پہلے فرمایا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو, اور اب فرما رہے ہیں کہ اللہ نظر, جب نظر نہیں آتا تو دیکھا کیسے؟ علی نے فرمایا خبردار ان آنکھوں سے تھوڑی نظر آتا ہے, میں نے اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. علی فرما رہے ہیں پہلے اسے پہچانا ہے پھر اس کے آگے سر جھکایا ہے. پہلے اس کی معرفت, دل کی آنکھیں یعنی معرفت اس کی حاصل کی ہے. اور اس لیے علی فرماتے تھے الہی ما عبدتک تمن فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. میرا اللہ گواہ رہنا علی جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا, علی جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا, بلکہ علی تیرے آگے اس لیے جھکا ہے کہ تو لائق عبادت ہے, تو اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے. تیرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں جسے علی جھک جائے. تو آئیے
آئیے میرے سی والو اس علاقے کے مومنین عزادارو، ہم سب مل کے شاہ نجف کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا خدا کی قسم، اس منبر کی قسم، ہمیں آپ کی قسم، ہم نے بھی آپ کو جنت کی لالچ میں نہیں مانا، ہم نے بھی آپ کو جہنم کے خوف میں نہیں مانا، بلکہ یا علی آپ کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں جسے ہم مان لیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے۔ آپ اللہ کو سجدے نہ کریں اس کی شان میں کوئی کمی نہیں، ساری زندگی ایک سجدے میں گزار دیں اس کی شان میں اضافہ نہیں۔ جو بندوں کا محتاج ہو وہ اللہ تھوڑی ہوتا ہے۔ میں پھر فکرہ سنی اور آگے والا فکرہ سنیے گا، اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں۔ علی لائق امامت ہے، محتاج امامت نہیں۔ کوئی علی کو مانے علی پھر بھی علی ہے، کوئی علی نہ مانے علی پھر بھی علی۔ قرآن نے کیا کہا؟ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا انسان بھی آئے اللہ کی عبادت کے لیے، جن بھی آئے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب ان انسانوں کو عبادت کے طریقے کس نے سکھائے؟ اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ نبی اپنی امتوں کو بتاتے رہے کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، وہ لائق عبادت ہے، اس کی عبادت کرو اور ایسے ایسے کرو۔ آدم کی امت کو عبادت کا طریقہ آدم نے بتایا، نوح کی امت کو عبادت کا طریقہ نوح نے بتایا، ابراہیم کی امت کو ابراہیم نے بتایا، اور اسی طرح ہمیں مصطفیٰ نے بتایا۔ یعنی انسانوں کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ایسا ہی ہے۔ عبادت کے لیے انسان بھی تھے، عبادت کے لیے جن بھی تھے۔ میرا سوال ہے جنات کو عبادت کے طریقے کس نے بتائے؟ آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے گروہ جن و انس، کیا ہم نے تمہارے درمیان ایسے رسول نہیں بھیجے جو تمہارے درمیان ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے؟ یا معشر الجن والانس، جنات سے بھی پوچھے گا انسانوں سے بھی۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول جنات میں بھی آئے تھے اور رسول انسانوں میں بھی آئے ہیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ 313 رسول یہاں کے لیے اور تھے، جنات کے لیے اور تھے، نہیں۔ جو رسول انسانوں کے لیے تھے وہی رسول جنات کے لیے تھے، جو نبی انسانوں کے لیے وہی نبی۔ اب نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی آئیں، صحیفے بھی آئے، اور اس امت کے لیے جو کتاب آئی اس کا نام ہے قرآن مجید۔ اب سوال ہے کہ یہ قرآن آیا صرف انسانوں کے لیے ہے یا جنات کے لیے بھی ہے؟ تو آئیے قرآن ہی جواب دیتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اگر جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ ہم اس جیسی کوئی مثال لائیں تو نہیں لا سکتے۔ یعنی یہ قرآن جنات کے لیے بھی ویسے ہی چیلنج ہے جیسے انسانوں کے لیے ہے۔ اب توجہ کیجئے، نبیوں انسانوں کو بنایا عبادت کے لیے، جنات کو بنایا عبادت کے لیے، کلیئر ہو گئی بات؟ اب نبیوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے بھی بھیجا اور جنات کے لیے بھی بھیجا۔ یہ قرآن انسانوں کے لیے بھی آیا اور جنات کے لیے بھی آیا۔ یا رسول اللہ، غدیر کے میدان میں آپ پہ نبوت ہو گئی ختم، مگر آپ کے بعد انسان بھی آئیں گے
جن بھی آئیں گے. اب کوئی ایسا چھوڑ کے جائیں جو انسانوں کا بھی امام ہو, جو جنات کا بھی امام ہو. یہ تو طے ہے کہ محمد مصطفیٰ انسانوں کے لیے بھی تھے اور جنات کے لیے بھی تھے. اب اس فکرے کی سمجھ آئی نبی نے کیوں فرمایا تھا من کنت مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. پتا چلا علی انسانوں کا بھی مولا ہے, علی جنات کا بھی مولا. جو امام ہمیں ملے. اچھا ایسا نہیں کہ نبی نے یہ فرمایا ہو من کہ جس کا میں نبی اس کا علی امام. نہیں, اگر یہ فکرہ فرما دیتے تو جاہل کہہ دیتا فرق ہے بھائی, وہ نبی ہے یہ امام ہے. لیکن فرمایا نہیں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بتا دیا جیسا تصرف محمد کا ہے ویسا تصرف علی کا ہے. میں کوئی فرق. جتنا حق ہم پہ خدا کا ہے اتنا ہی مصطفیٰ کا ہے, اور جتنا مصطفیٰ کا ہے اتنا ہی مرتضیٰ کا ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ ٹائم بھی گزر رہا ہے. میں ایک اور بات کرتا ہوں آگے چل کہ علی انسانوں کے بھی امام اور علی جنات کے بھی امام. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یقیناً میرے سنی بھائی بھی مجلس اعزاء میں موجود ہوں گے تو سنیوں کے ہی ایک امام کا عقیدہ پڑھ لیتے ہیں. 4 امام ہیں نا ہمارے بھائیوں کے, ائمہ اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے. ان میں ایک امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام مالک بن انس ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں. یہ 4 امام ہیں ہمارے بھائیوں کے. اور کمال کی بات ہے یہ چاروں شاگرد ہیں میرے چھٹے امام کے. میں شاید لاسٹ ایئر میں نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی, کر دیتا ہوں. یہ چاروں شاگرد ہیں میرے امام کے. 2 ڈائریکٹ ہیں, 2 انڈائریکٹ ہیں. 2 شاگرد ہیں, 2 شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ شاگرد ہیں براہ راست, اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں. یعنی ناز کیا کرو علی والو, دنیا کے امام اس وقت تک امام نہیں بنتے جب تک تمہارے امام کے شاگرد نہیں بنتے. انہی میں ایک امام شافعی ہے. امام شافعی کا عقیدہ پڑھنے لگا. میں نے کیا کہا, علی انسانوں کے بھی امام ہیں اور علی جنات کے بھی امام ہیں. امام شافعی نے 4 مصرے کہے اور کمال کر دیا. اور جو زائرین تشریف فرما ہے, اگر آپ نے غور کیا تو ٹھیک, نہیں غور کیا تو اب جب بھی مولا تمہیں توفیق دے نجف اشرف جاؤ. مولا امیر کی زری پہ یہ 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں. امام شافعی کے یہی 4 مصرے علی ولی کی زری پہ لکھے ہوئے ہیں. اور بحمداللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے مولا کی نگری میں بیٹھ کے مولا کی زری پہ جتنی بھی حدیثیں اور اشعار لکھے ہیں وہ سارے میں نے نوٹ کیے ہیں, اور وہ سارے میں منبر کی زبان سے مومنین تک پہنچا رہا ہوں. امام شافعی نے فرمایا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. نجف اشرف مولا کی زری پہ یہ 4 میں سے لکھے ہوئے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ. جنہ کہتے ہیں ڈھال کو, جو شاہ سوار ہے, جنگ کرنے والا جنگجو اپنے بدن پہ وہ لوہے کا لباس ڈالتا ہے تاکہ دشمن کی طرف سے وار آئے تو میرا بدن بچ جائے. اسے کہتے ہیں ڈھال, اسے عربی میں کہتے ہیں جنہ. امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ. کیا کہنے, امام شافعی کہتے ہیں اگر بروز محشر اگر ملائکہ مجھے جہنم کی طرف لے کر جائیں, میری نمازیں اس قابل نہیں کہ جہنم سے چھڑائیں, روزے اس قابل نہیں کہ جہنم سے چھڑائیں. فرماتے ہیں میرے اور جہنم کے درمیان اگر کوئی ڈھال ہے تو محبت علی ہے. حبہ جنہ. فرمائے جانتے ہو علی کون ہے, قسیم النار والجنہ. علی جہنم بھی بانٹے گا, علی جنت بھی بانٹے گا. وسیع المصطفیٰ حقا, اللہ کے نبی کا پر حق وسیع ہے تو علی ہے. اب کہنے لگے امام الانس والجنہ, علی انسانوں کا بھی امام ہے, علی جنات کا بھی امام ہے. علی انسانوں کے بھی مولا, علی جنات کے. آپ زیارت جب بھی پڑھتے ہیں کسی بھی معصوم کی تو یہ فقرے ہیں حجت اللہ علی خلقہ. اللہ کی حجت ہے اللہ کی مخلوق پر. اب اللہ کی مخلوق صرف انسان تھوڑی ہے, بلکہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے
وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. بس اللہ کے علاوہ ہر صاحب وجود پہ اگر کوئی حجت ہے تو علی ہے یا علی کے 11 بیٹے. بس اذان کا وقت قریب آ گیا. آخری وصیت میرے مولا نے نماز کی تھی. آج اس کی مجلس میں بیٹھے ہو جس نے زمانے تک دین پہنچایا, محمد کی شریعت پہنچائی. آزادارو, یہ وہ امام ہے کہ جس کا گھر جلایا گیا تھا. مجھے معاف کرنا, آل محمد کو امت نے صرف مارا نہیں, ستا کے مارا ہے. اس گھر کو تو بھی پہلے والی آگ نہیں بھولی تھی. سنو گے, پہلی آگ اس گھر میں تب لگی جب نبی دنیا سے چلے گئے. اکیلی زہرا تھی, فاطمہ کے دروازے کی آگ ابھی فاطمہ کے بچوں کو نہ بھولی تھی. وہ زینب جس نے بچپن میں ماں کے دروازے پہ آگ دیکھی, ابھی آپ سن رہے تھے, ایک آگ اس نے جنگلوں میں دیکھی تھی. جب کربل کے رن میں شام غریباں چھا گئی, یہ آگ بھی سیدوں کو نہیں بھولی. عزادارو, ایک آگ مدینے میں پھر لگی. امام صادق کا گھر تھا. منصور ملعون نے آدھی رات کے وقت میرے مولا کے گھر کو جلا دیا. عزادارو, مولا کے بیٹے اور بیٹیاں ایک مرتبہ گھر سے نکلے, کسی کو نقصان تو نہ ہوا مگر آگ اس قدر روشن ہو گئی کہ گھر کا سامان جل گیا. یہ منظر امام موسیٰ کاظم نے دیکھا, بہنوں کو سنبھالا, بابا کے قریب آ گئے. یہ منظر دیکھ کے جعفر صادق نے گریہ کرنا شروع کیا. گریہ کرتے جا رہے ہیں. میں سوال کروں گا, مولا گھر کو آگ تو لگی مگر آپ کا کوئی بیٹا نہیں جلا, کوئی بیٹی نہیں جلی, آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ بعید نہیں آواز آئے, آج میں مرد ہوں, میرے بیٹے زندہ ہے, میری بیٹیوں کو جلنے سے بچا لیا. اللہ جانے اس وقت کتنی آگ ہوگی جب سنبھالنے والی اکیلی زینب تھی. کہیں دامن جل جاتا, کہیں سکینہ کا کرتا جل جاتا, کہیں سجاد کا بستر جل جاتا, کہیں زینب کی چادر جل جاتا. اجرکم علی اللہ. عزادارو, تیرا ہر امام کربلا کو رویا, تیرا ہر امام عزادار تھا, لیکن جیسی عزاداری امام صادق نے کی ہے کسی کو اور کو موقع نہ مل سکا. بس عزادارو, گھر کو آگ بھی لگی. اب ظالموں نے دربار میں بلا کے ایک کھانا پیش کیا اور اس میں زہر موجود تھا. مشیت خدا کا پابند میرا مولا, بس گریہ کرو اور آذان کی تیاری کرو, نماز کی تیاری کرو. عزادارو, کھانا پیش کیا گیا. میرے مولا نے ایک مرتبہ کھانے کو دیکھا, ایک مرتبہ ظالم کو دیکھا اور فرمایا, ایسا کھانا نہ کھلایا کرو جس سے کسی کی بیٹیاں یتیم ہو جائیں. عزادارو, بس اللہ کی رضا اسی میں تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دربار سے میرا مولا جعفر جب گھر آیا, کیا منظر تھا, روایت کے فکرے ہیں, پاؤں کے تلووں سے لہو جاری تھا, زہر کا اتنا اثر تھا. میرے مولا اپنے نانا کی قبر پہ آئے اور رو کے کہا, نانا حسن کا ورثہ مل گیا. نانا, اگر قبر کی جگہ مل جائے, تیرا بیٹا تیرا مہمان بننے والا ہے. عزادارو, بعید نہیں آواز آئی ہو, اگر امت جنازے پہ تیر نہ مارے تو آ جانا, لیکن جا ماں کے پاس, ماں زہرا کے پہلو میں جگہ لے لے. عزادارو, جنت البقیع صرف قبر زہرا ویران نہیں ہے, یہاں قبر باقر بھی ویران ہے, یہاں قبر سجاد بھی ویران ہے, یہاں تیرے
امیر مولا جعفر سعدی کی قبر بھی ویران، یہاں حسن مولا کی قبر بھی ویران۔ بس عزادارو آخری وقت تھا، میرے مولا موسیٰ کاظم نے اپنے بابا کو گودی میں بٹھایا اور لٹاگنے کے بعد جب پانی پلانا چاہا، جعفر صادق کے حلق سے پانی نہیں اترتا تھا۔ شاید کہہ رہے ہو میں کیسے پیوں، میرا دادا پیاسا ذبح ہو گیا، میں کیسے پیوں، میرا اکبر پیاسا چلا گیا۔ بس عزادارو تھوڑی دیر کے بعد امام صادق نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اپنے کاظم بیٹے کے سینے کو ملنا شروع کیا۔ کبھی گردن کو ملتے ہیں، کبھی بازوؤں کو ملتے ہیں، کبھی سینے کی ہڈیوں کو ملتے ہیں۔ ایک راوی نے یہ منظر دیکھا اور کہنے لگا مولا یہ امام کے بعد امام بننے والا ہے، آپ دستار اس کے سر پہ رکھیں، یہ بدن کو کیوں مل رہے ہیں؟ فرمایا مجھے تو ایک مرتبہ زہر دیا گیا، ایک مرتبہ میرا جسم تڑپا، ارے یہ میرا موسیٰ کاظم اور اس کا بدن 14 سال لوہے کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بغداد کا قیدی یتیم ہو گیا، عزادارو جنازہ اٹھا، بڑی شان سے اٹھا۔ میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ اٹھانے والا آپ کا بیٹا موسیٰ کاظم تھا اور مدینے کے صحابی تھے۔ میرا سلام اس جنازے پہ جو بغداد کے پل پہ 4 مزدوروں نے اٹھایا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا کریم یا رحیم ہماری عبادت قبول و منظور فرما، پروردگار بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مولانا خضر عباس صاحب قبلہ کے میرا اللہ بحق محمد آل محمد ان سمیت ان کے تمام خانوادے کو صحت و سلامتی عطا فرما، گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، مشکلات میں ہیں تو مشکلات دور فرما، ان کے بچوں کو حصول علم میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما، ان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، اس عزا خانے کو تا قیام ظہر حجت آباد و شاد فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین بحق آل یاسین۔ شعیب حسین صاحب پروردگار انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ان کے علاوہ بھی جتنے بھی اولاد ہیں میرا اللہ سب کا اولاد نرینہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، آمین یا رب العالمین بحق آل یاسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔